ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آواز تو تھوڑی تیز کر دیں بھائی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور لوگوں نے ماشاءاللہ رمضان کی بھی ابتدا کر دی، یعنی روزوں کی، اور تراویح بھی شروع ہو چکی ہے. رمضان کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ایک تو یہ میں کلف لگے ہوئے کپڑے پہنتا نہیں ہوں، اتنی کلف اتارا نہیں گھر والوں نے، یہ کیا پلاسٹک پہن کے آ گیا، ایک مصیبت. ابھی گھر میں غصہ ہو کے آ رہا ہوں میں. کلف لگے ہوئے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، پلاسٹک ہے یہ، تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل. تو اس لیے دماغ جو ہے نا ادھر ہی لگا ہوا ہے. کیا ہے، روٹیاں کلف لگی بھی کھا رہے ہیں لوگ آج کل، کڑک کڑک سی نا، نرم روٹی نہیں کھا رہے، ہر چیز میں کلف. انسان خود بھی سہولت سے رہے، دوسرے بھی سہولت میں رہیں، یہ زیادہ اچھا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقاصد میں جو مقصد بیان کیا، کئی بار آپ علماء سے سنتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بریکیں مضبوط ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں بریک شو بہت مضبوط ہوتے ہیں، گاڑی جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے بریک شو ڈھیلے ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ زندگی کی روڈ پہ، زندگی کی سڑک پہ چلتا چلا جا رہا ہے، درمیان میں خواہشات آتی ہیں، اللہ اسے کہتے ہیں کہ بریک لگاؤ، مگر یہ بریک نہیں لگاتا. کہیں اسپیڈ بریکر بھی آئے گا، کہیں کھائی بھی آئے گی، کہیں لکھا ہوگا کہ یہ آبادی ہے ذرا آہستہ چلیں، کہیں پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ خود آپ کا چالان کر دیں گے اگر آپ نے متعین اسپیڈ سے زیادہ بڑھائی. تو عام طور پر جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہاں تو بات بات پہ بریک لگا رہے ہوتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی بھی بیوقوف نہیں جو یہ کہے کہ کراچی سے لاہور جاؤ بغیر بریک کے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغیر کوئی کہہ رہا ہو کہ میں کراچی سے گاڑی میں بیٹھا اور بغیر بریک کے لاہور جا کے میں نے بریک لگائی ہے؟ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا آدمی دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب زندگی کی گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں تو بغیر بریک کے چلتے ہی چلے جاتے. جو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی خواہشات کو پوری کرو تو فلاں 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 خواہش ایسی ہے جو پوری کرنے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے، وہاں بریک لگانی پڑے گی. مگر ہماری بریکیں فیل، لگاتے چلے جاتے ہیں، کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی گاڑی ہی روک لیتے ہیں رمضان میں، اور ہمارے بریک شو تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کی بریکیں ہو گئی ہیں ڈھیلی. اب ان سے کھانا پینا چھڑوا کے اور ان کی خواہشات پر پابندی لگا کے ان میں
نفس کے خلاف مجاہدہ اور ناجائز چیزوں کو دیکھ کر بریک لگانے کی صلاحیت بڑھ جائے. تو یاد رکھیں جو شخص رمضان اس نیت کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے, حقیقی معنوں میں رمضان اسی کو فائدہ پہنچائے گا. جو اس نیت سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو رمضان کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ روزہ رکھ کے بھی غیبت کر رہے ہیں, روزے رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں, بد نظری بھی چل رہی ہے, سارے الٹے سیدھے کام روزہ رکھ کے ہو رہے ہیں. اور فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں, ان کو رات میں کی عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. راتوں کو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے, خوب گڑ گڑا رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, صبح ان کی حرکتیں دیکھو تو انسان شرما جائے. معاملات میں بالکل بھی صفائی نہیں ہے, اور بہت سے تو ایسے کرتے ہیں کہ تراویح کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, صبح فجر گول کر دیتے ہیں. بھائی وہ تو فرض ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں, خوب گڑ گڑا کے لوٹ پوٹ ہو گئے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, بہتے چلے جا رہے ہیں. اور عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے بولو نا یار پروگرام ہے, خوب رو رو کے ادھموئے ہو گئے. جب ذرا سکون کی حالت میں آئے تو میسج بولا ہاں بھائی میری تو تیاری پوری ہے, دیکھ لے کون سی نہیں آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں. تو روتے رہو, رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, رو رو کے ادھموئے ہو جاؤ. یہ رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. لوگ کسی کے رونے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, اتنا نیک ہے رو رہا ہے, تو وہی عمل دیکھو. بغیر روئے اچھا عمل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو رو رو کے برے اعمال کر رہا ہے اس کی رونے کی کوئی ویلیو, روتے تو قوال بھی ہیں, مرثیہ نگار بھی ہیں. کوئی گورنمنٹ پہ رونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہاں اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپ سے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا لیکن گناہ چھوڑنے کا کم از کم جذبہ پیدا ہو رہا ہے, رونے سے ندامت ہو رہی ہے کہ اللہ چھڑوا دے, تو یہ رونا بھی انشاءاللہ کام آئے گا. فلم دیکھنے کا پروگرام ہے, اللہ معاف فرمائے, لیکن اس پر ندامت ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو کچھ تو ہے, ندامت تو ہے. تو گناہوں سے بچنا, اپنے اندر یا معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا, یہ جذبہ ہی سرے سے ختم. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلوہ چاہیے, یعنی ایسا دین چاہیے جو بالکل حلوے جیسا ہو, مجھے نہ قربانی دینی پڑے. اور ادھر ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں صرف میرے بن کے رہو گے تو مانوں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت صرف مجھی سے کرو گے. جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کسی کی بولو بھائی نہیں چلے گی, کچھ بھی ہو جائے. ادھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کسی اور راستے کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھو اللہ کا دین وہ ہلکا نہیں ہے, مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے. میں نے دیکھا ہے جو لوگ حرام جاب کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہی نہیں ہے, وہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے حرام ہے لیکن اصل میں آج کل جاب ملنا آپ کو پتہ ہے کتنا ایکچولی مشکل کام ہو گیا ہے, آج کل بہت سارے مسائل ہیں, تو جب تک کوئی اچھی نہیں ملتی ہم یہیں پر یہی کرتے رہیں گے. تو وہ گناہ کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے.
اور اللہ کی غیرت کو جوش اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کو بہت غضب آتا ہے. دنیا میں کوئی حکومت اپنا قانون توڑنے پر اتنی غضبناک نہیں ہوتی جتنا خالق کائنات اپنے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے. جب اللہ کا قانون اس زمین پہ ٹوٹتا ہے, دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے قانون توڑیں گے, حکومت کو غصہ آئے گا. اتنا نہیں, امریکہ میں رہ کے امریکہ کے قانون کو توڑتے ہیں, ان کی حکومت کو غصہ آئے گا. اتنا نہیں, زمین پہ رہ کے اللہ کو قانون کو توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ غضب پھر کس کو آتا ہے؟ اللہ کو آتا ہے. اور اس کا حق ہے کہ وہ غضب کرے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً ملتی ہے, اللہ کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے, حلم. یہ نہ لگائیں, شور ہوگا اس سے, ہوگا مجھے پتا ہے نا. تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے فوراً سزا نہیں ملتی, سمجھ رہے ہیں؟ وہ فوراً سزا نہیں ملتی اس, کیونکہ اللہ حلم ہے, بردبار ہے, مہلت دیتا ہے. تبھی اللہ تعالی نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں, کیونکہ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اس لحاظ سے اس نے اپنے بندوں کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ فوراً نہیں دوں گا, توبہ کا موقع دوں گا. لیکن جب دوں گا, تم نے اس توبہ کے موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر جو سزا ملے گی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فرمایا اللہ کی پکڑ سے زیادہ کسی کی پکڑ ہے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی, کتنی مہلت دی اس کو, ہزاروں بچوں کا قاتل پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا, سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا, سارے جرائم تھے فرعون کے اندر, انا ربکم الاعلی, رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا, ظالم بھی تھا, ہزاروں بچوں کا قاتل بھی تھا, اور معلوم نہیں کیا کیا. کتنی مہلت ملی ہے, بار بار مہلت دی گئی کہ اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا, سمندر میں غرق کیا. تو قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے, اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو. صبح و شام آگ پہ جلایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی کہاں داخل کر رہے ہیں؟ آگ میں. کیونکہ یہ پانی دنیا کا پانی ہے اور وہ آگ برزخ کی آگ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہو لیکن عالم خواب میں آپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں آگ کہاں سے آ گئی. پھولوں کی سیج پہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ کہاں ہوگے؟ پھانسی کے پھندے پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عالم دنیا میں وہ پانی میں داخل ہو رہا ہے, مگر عالم برزخ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھئی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو, آپ اس کی جگہ لیٹو, آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو, آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے. تو کیسا سخت عذاب آیا ہے اس کے اوپر, ہمیشہ جلتا رہے گا, کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے مگر اسے آگ سے نجات نہیں ملے گی. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اللہ بتاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں. بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار
نہیں ہوتا. کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی ہے, آپ ڈیفینس میں روڈ پہ ریسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو, کمپنی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کمپنی کے آپ مینیجر تھے, انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دی آفس سے گھر آنے جانے کے لیے, آپ کمپنی کی گاڑی لے گئے ڈیفینس کے ساحل پر اور آپ نے وہاں جا کے ریسنگ کار میں مقابلہ, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, شروع کر دیا اور گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے, تو کمپنی کہے گی نا کیا کر رہے ہو ہماری گاڑی کے ساتھ؟ تو آپ کیا, میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کیا ہوں, آزاد ہوں, یہ میری گاڑی ہے, جس کو چاہوں ٹھوکوں, جتنی چاہیں. گاڑی کی ویلیاں تو نہیں لگتی لیکن سنیں لگتی ہیں, 2 پہیوں پہ آ جاتی ہے گاڑی, تو میں جیسے چاہوں گزاروں, کیونکہ یہ گاڑی کس کی ہے, میری. تو کمپنی کہے گی آپ کو یہ غلط فہمی ہے, یہ گاڑی آپ کی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہی بڑی غلط فہمی. وہ کہے کیوں میری نہیں ہے, تو کہہ رہے آپ بتاؤ کون سے بینک سے خریدی آپ نے, آپ کو تو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی باڈی کے معاملے میں, خواتین کہہ رہی ہیں آزاد ہوں, مرد کہہ رہے ہیں میں اپنے جسم کے معاملے میں آزاد ہوں, میری پرسنل لائف جو چاہے کروں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم کس کا سمجھ رہے ہیں, اپنا. بھائی یہ اپنی نہیں ہے. ہم نے کون سے جا کے یہ خول خریدا ہے, ہماری روح کون سی مارکیٹ میں گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ والی شکل پسند ہے, یہ والے بازو, یہ والا پھیپھڑا, یہ والا گردہ, یہ بتاؤ کتنے کا آئے گا, میں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی, ہماری روح گئی ہوتی نا کسی مارکیٹ میں, روح ہے نا آپ لوگوں کے اندر ہے, روح اگر ہماری کسی مارکیٹ میں گئی ہوتی اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں, پھر تو سارے خوبصورت ہوتے. کیا خیال ہے, یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے. اپنی مرضی کی آنکھیں خریدتے, اپنی مرضی کی پلکیں خریدتے, ناک خرید کے فٹ کرتے اس کو. تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے, وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. یہ جو پیسوں کا سسٹم ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ تو گندم میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے, اصل میں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی تو میرے پاس جو تھی, آپ کے پاس انار تھا, یا آپ کے پاس گندم تھی, تو مجھے گندم کی ضرورت تھی اور آپ کو جو کی. تو میں نے کہا یہ جو مجھ سے لے لو اور مجھے گندم دے دو. تو وہ گندم بھی اللہ نے پیدا کی اور یہ جو بھی اللہ نے پیدا کی. نہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نہ میں نے یہ گندم اپنے ہاتھوں سے بنائی. تو میں جو آپ کو دے رہا ہوں, آپ سے اللہ کی بنائی ہوئی گندم لے رہا ہوں. یہی ہوتے ہوتے پھر نوٹ چھاپنا لوگوں نے شروع کر دیے. تو کچھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ باڈی بھی اللہ کی. فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا, الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ اللہ جس نے تجھے بنایا پھر تیری باڈی کو ایک خاص تناسب سے برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جو شکل دینا چاہی اس نے اپنی مرضی سے تجھے وہ صورت دے دی. تو نہ یہ صورت کو ڈیزائن کرنے میں ہم سے مشورہ لیا گیا, نہ یہ شکل و صورت ہمیں اپنی مرضی سے دی گئی, نہ یہ جسم کی کا ایک ایک حصہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی سے دیا گیا. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور انسان بہت بڑا فنٹر بن کے کہتا ہے کہ یہ جسم کس کا ہے. تبھی یاد رکھو یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے, اس کو بہت سے علماء ناجائز سمجھتے. مرتے ہوئے وصیت مت کیا کرو کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دو, میرے گردے فلاں کو, میرے پھیپھڑے فلاں کو دے دو. یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں اپنے ساتھ لے کے جائیں, اپنے باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں. ان میں آپ کو تصرف کا حق. یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ ناک فلاں کے لگا دینا, کان فلاں کے ٹھوک دینا, اور وہ وسیم بھائی کو میری آنکھیں دے دینا, اور وہ جو ستار بھائی ہیں نا ان کا گھٹنا خراب چل رہا ہے, وہ میرا یہ گھٹنا چانپیں ایسا کرو, چانپیں جو ہے نا وہ وسیم کباڑیے کے لگا دینا. لگتی نہیں ہے یہ چیزیں, چانپیں وہاں پہ نہیں لگتی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسپیئر پارٹ کی دکان, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اس لیے اپنی باڈی کو, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا تو پہلے سے کہیں سے اگر کسی کی آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی نا, بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ لگائی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
وہ غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں, اب انہوں نے تو کر لیا, وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں. تو جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں. اسی طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا ہے تو لگا لو بھائی. تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, موضوع نہیں ہے. تو بھائی انسان, یہ پورا جسم کس کی امانت ہے, تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو, اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو, اس کی اجازت. یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں خبریں آتی ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے, سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا, اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو, باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا, مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج, بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے, اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی, باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے نا, وہی گردے, وہی پھیپڑے, ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی, ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, مکھن بھی چاہیے, بلائی بھی چاہیے, کھجورے بھی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں. کیا خیال ہے؟ یا ہم ڈیزل پہ آ جائیں. یار اب اتنی ترقی ہو گئی. دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا, پہلے ڈیزل پہ تھیں, پھر پیٹرول پہ آئیں, اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا. ورنہ ہم لیڈ لے لیتے, ایک بزرگ ہیں ان سے ہم لیڈ لے لیتے. ٹھیک ہے نا, تو کھمبے بن جاتے کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ کو. اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے, تو لائن لگی ہوئی ہوتی. بھائی ہمارے سائنسدان کوئی ایسی بیٹری فٹ کر دیتے کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ, اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح کھمبوں پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا, تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا. ایک آدمی صبح صبح جاتا, وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا, پھر محلے والے اس سے اپنی اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہوتے کہ یہ بڑا چارجر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ علاقے کے وڈیرے ہیں, یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1-1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں. ٹھیک ہے, ان سے تھوڑا سا کیا رہیں, ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے, پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے, مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. تو بیوی بچے چاہیے اس کو. یہ میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ, یعنی اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی, وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں, اس زندگی سے موت بہتر ہے. کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی, بیوی بچوں کی طرف, بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی, بچوں کی تربیت. بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائیں, ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. تو اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی, کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے بولتے کیوں نہیں رہے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو جائے.
یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی، آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں، اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے، ہوں گے ضرور، کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں کیا کہہ رہا تھا میں، تو باتیں ادھر ادھر بہت جاتی ہیں یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے یورپ میں، وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں کو بچانا، ان کا کام ہے بچے ہوئوں کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے، یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بخراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں میں کسی کام کا نہیں، میں تکلیف میں ہوں. نہ آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے، آپ کا پرچہ سخت ہو گیا، اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو. آپ کے لیے بھی آزمائش، اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، دادا ہو یا دادی ہو، تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے، یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا، بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے، تو گویا جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے. میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں، تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے، شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل، جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی، ہوئی کہیں اور، اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو، لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا، لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی، اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا، اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی، آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں، لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہے، آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے، عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو. اور آپ یہاں دفن ہے، آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے، عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی، اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر، اس جسم پر اختیار نہیں ہے، لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا. ابھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ حقوق العباد کے معاملے میں، نہ حقوق اللہ کے معاملے میں.
اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی، ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے. وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ پورے اتر رہے کہ نہیں اتر رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا. مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہوں. وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. کس کی ہوگی عبادت؟ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک، بولو یار، کر چکا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے، تو ممبر پہ بیٹھنے کا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار آپ، عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا، یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ یکتا ہے. یہی تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے. اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا؟ یعنی پھر میں کیا جا کے بیان کروں گا؟ بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا، کسی نہ کسی کو. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو، اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال. اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بھائی ہونے دو. کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا. پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے، کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا. انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. بھائی جیسے نبوت میں شرکت کسی جھوٹے نبی کی یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح اللہ کی الوہیت میں شرکت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یاد رکھو، خوب کان کھول کے سمجھ لو، یہ جو ہم اللہ سے قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی ان کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا فرد ہے وہ ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنا. اسی لیے اگلا ایگریمنٹ کیا کروایا؟ ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں.
نہیں آ رہی بات؟ پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو، یہ مدد اور قسم کی ہے. اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد، بولو بھائی، الگ قسم کی ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا یار. بھائی صرف انگلش میں صرف کسے کہتے ہیں؟ اونلی. اونلی کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی، بولو بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم جب مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ صرف مجھ سے. اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. فرقواریت مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی، بولو بھائی، نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے. حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے، غلط کیا ہے انہوں نے، لوگ حوالہ دیتے ہیں فلاں دامت برکاتہم نے بھی تو کیا ہے. بھائی ہم دامت برکاتہم کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو اس اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں. ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا میں. اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ادھر بھی جائز ہے، ادھر بھی جائز ہے، اس سے بھی مانگنا جائز، اس سے بھی جائز. یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ گستاخ ولی ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی جب حیثیت کو بڑھایا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو. عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ حقیقت میں عیسیٰ اس سے خوش نہیں ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، اللہ کا غلام کہا جائے، مختار کل مشکل کشا نہ سمجھا جائے. عیسیٰ تو اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری حیثیت کو ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو بڑھا دیا. تو اس لیے یاد رکھو شرک شرک ہی ہوتا ہے، اس کے کوئی دو نام نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا، میں نے کہا نا یہ نہیں پکارنا، جائز نہیں ہے پکارنا، تو انہوں نے کلپ بنایا، عبادت کی درجنوں قسمیں بنا دی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ علم دیکھو گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہونا چاہیے، بات شارٹ ہو اور جامع ہو. جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو یوٹیوب پہ جوابات آتے ہیں نا، 5 منٹ کی جواب ہوگا 18 منٹ کا، اور ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی، اس میں گھمایا ہوا ہوتا ہے. طلاق ثلاث پر میں نے بیان دیا تھا، اس پر جو ایک مولوی صاحب کا جواب آیا وہ پتہ نہیں کھینچ تان کے کہاں لے گئے بحث کو، ایسا کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا. تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں.
نہیں یاری بات میرے خیال. کوئی بھی کمنٹس کرے میرے خلاف 100 دفعہ کریں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, لیکن اس میں یہ کہیں کہ مولوی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, یعنی نہ نبی سے, نہ ولی سے, نہ فرشتے سے, تو یہ ہم اس کا یہ مطلب ہے, اتنا بتا دیں تو میں دیکھ لوں گا بھائی. یہ بات ہوگی نہیں. اور دائیں بائیں ایران توران فلان دامت برکاتم نے لکھا, فلاں ایک دفعہ حج پہ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ پتہ نہیں کیا ایک ملغوبہ بنا کے نہ ہم سے پھر پڑھا جاتا ہے اور نہ ایسے کمنٹس کو آڈیو ایسی سنی جاتی ہے ہم سے. اتنا ٹائم تھوڑی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی نہیں ہے. تو لا تعبدون الا اللہ, اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا کیا تھا؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے عبادت کی درجنوں اقسام بنا دی. عبادت کی ایکچولی عبادت کی ایک قسم تو یہ, ارے بھائی جو میں نے کہا ہے کہ دعا عبادت کی قسم ہے یا نہیں ہے, آپ عبادت کی درجنوں قسم پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بولو یہ جو مولوی صاحب نے کہا ہے نا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے, تو آپ اس پر کوئی دلیل دو کہ نہیں یہ عبادت, دعا جو ہے عبادت نہیں ہے, لہذا یہ نبی سے مانگنا بھی جائز ہے. میں کہتا ہوں دعا بھی کیا ہے, بلکہ دعا تو مخل عبادت ہے, لہذا وہ بھی نبی سے مانگنا جائز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی سے جو مانگتے ہیں وہ دعا تھوڑی کرتے ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن آپ صحیح ہمیں بتا دیں, پھر ہم فرق کر لیں گے کہ یہ اس طرح کا مانگنا دعا ہے اور اس طرح کا مانگنا دعا نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح ڈیفینیشن نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اسباب سے ہٹ کے جب پکارا جائے گا اس پکار کو دعا کہتے ہیں, اور اسباب کے تحت جب پکارا جائے گا تو یہ پکار دعا, بولو بھائی, نہیں کہلاتی. میں آپ سے کہتا ہوں افطاری کے وقت میں پانی لے کر آئے, آپ جائیں گے چلتے ہوئے نل کا کھولیں گے, گلاس بھریں گے, پانی لا کے مجھے پلا دیں گے, یہ سب اسباب کے تحت کام ہو رہے ہیں. اور آپ سمندر کی موجوں میں ہیں یا صحرا میں ہیں جہاں نہ دور دور تک کنواں, نہ چشمہ, نہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ آسمان پہ بادل, یہاں آپ مجھ سے پانی مانگیں گے, میں بولوں گا بھائی کہاں سے لے کر آؤں, کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس موقع پر جب کسی سے کوئی حاجت مانگی جائے گی تو وہ مانگنا کیا کہلاتا ہے؟ دعا. اس موقع پر ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے, کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے. اس موقع پر اگر کوئی نبی کو پکارے گا یہ سمجھ کے کہ نبی بھی بادل لا کے برسا دیں گے, تو یہ عمل شرک کہلائے گا, کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اسباب سے ہٹ کے جب پکارا جاتا ہے یہ پکار کیا کہلاتی ہے؟ دعا. اور یہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اب یوٹیوب پہ اگر کوئی کمنٹس کرے تو اس بات کا جواب دے وہ کہ نہیں جی یہ بھی دعا نہیں ہے, پھر ہم کہیں گے پھر دعا ہے کیا؟ کون سی پکار کو دعا کہا جائے گا اور کون سی پکار ایسی ہے جس کو دعا نہیں کہا جائے گا؟ تو اس لیے دیکھو بغض اور عناد میں آپ کو سفید پگڑی والے اچھے نہ لگیں, 100 دفعہ آپ لعنت بھیجیں ان کے اوپر. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ہر آدمی ہم سے محبت کرے, لیکن اپنے ایمان کو تو بچاؤ اللہ کے بندو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی میں تم حق کے راستے سے مت ہٹ جانا. پھر قواریت کی لعنت میں کہ مجھے فلاں فرقہ پسند نہیں ہے, اس کی صحیح باتوں کو بھی میں غلط کروں, یہ تو آپ حق کے راستے سے ہٹ گئے. آپ کو میں پسند نہیں آ رہا کہ آپ کہہ رہے ہو یہ والے مولوی صاحب مجھے پسند نہیں ہے, لہذا میری صحیح بات کو بھی آپ کیا کرنا شروع کر دو غلط, کہ یہ چونکہ فلانے فرقے کا ہے لہذا میں اس کو نہیں مانتا, تو اب یہ اگر بات کرے گا تو میں نہیں مانوں گا. یہ وہی بات ہے جس کو قرآن نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں تم اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ تم حق کے راستے کو چھوڑنا شروع کر دو, چاہے کوئی بھی ہو. میں نے اتوار کے بیان میں بات کہی تھی کہ اہل حدیث کا مسئلہ بیان کیا, انہوں نے یہ مسئلہ, میں نے کہا بالکل صحیح بیان کیا انہوں نے کہا یہ تو اہل حدیث کہتے ہیں. تو میں نے کہا اہل حدیث اگر کوئی صحیح بات کہہ دے تو صرف اس بیس پر اس کا انکار کرنا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ آپ اپنے آپ کو کیوں دودھ کا دھلا سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی؟ ہر فرقے نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ میں کیا ہوں؟ دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور زمزم سے نہایا ہوا ہوں. پیدائشی میرے جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں جبریل نے اذان کہی تھی. یہ ہر فرقہ یہ سمجھ رہے اپنے بارے میں میرے اندر کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے بھائی. جیسے انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے مسلکوں میں فرقوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور بولو بھائی خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ تو توحید کا مسئلہ ہے. قرآن نے کیا کہا دیکھو, قل یا اہل الکتاب, اے نبی آپ عیسائیوں سے کہہ دیں,
تعالوا آؤ آؤ ایسی بات کی طرف، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو، عیسیٰ کو نہیں پکاریں گے۔ آپ کہو ہم عیسیٰ کو تو نہیں پکاریں گے لیکن محمد کو پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا۔ ارے بھائی جو عیسیٰ، اگر نبی کو پکارنا، وہ والی پکار جو میں بیان کر رہا ہوں، جائز ہوتا تو اس آیت کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ان کو بلاؤ اور ان سے کہو تعالو، اے عیسائیوں آؤ آؤ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ارے تم بھی مانتے ہو، ہم بھی، یعنی اگرچہ اب نہیں مان رہے لیکن تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو تمہیں تمہاری ہی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ تو عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اس پر ہمیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں نا ان کو کہ نہیں کرتے آ رہے، دعویٰ کر رہے ہیں، مگر عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں آپ اللہ کے سوا، لہذا آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کا، بولو بھائی، غلط ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ہم میں کوئی ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا۔ کیا مطلب؟ عیسائی تو خدا، وہ تو صرف حضرت مریم کو، عیسیٰ کو اور اللہ کو کہتے ہیں گاڈ، باقی وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا نہیں کہتے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو خدا، بولو نا یار، نہیں بنائیں گے۔ خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو۔ یہ اشکال جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں، صحابہ نے بھی نبی سے کیا تھا۔ قرآن میں اس کو دوسری جگہ واضح کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمائے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے راہبوں کو اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا۔ صحابہ نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے تو اپنے پیر و مرشد کو رب نہیں بنایا، عیسائی تو یہودی تو کبھی نہیں کہتے یہ ہمارے پادری کیا ہوتے ہیں، ہمارے خدا ہوتے ہیں۔ بھائی کہاں گئے وہ مؤذن صاحب؟ تو بولے 15 پہ ملائیں ذرا یار، تو بہت مرجھائے لگ رہے ہیں یار، آج روزہ ہے نا، اب تو اگلوانا بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھو بھائی، صحابہ نے نبی سے سوال کیا کہ عیسائی تو اپنے پادریوں کو اور اپنے بزرگوں کو رب، بولو بھائی، نہیں بناتے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اپنے روحانی پیشواؤں کو کیا بنا لیا تھا؟ خدا، جبکہ خدا کیا ہے؟ وہ تو اللہ ہے، آسمان پر جو ہے۔ اس پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں آسمان پہ کیوں کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کو پکڑو نا، اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ میں آسمان پہ ہوں؟ عجیب عجیب فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں یار۔ تو خیر، تو صحابہ نے نبی سے یہ سوال پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، ان کے جو پادری ہیں یا ان کے جو روحانی پیشوا ہیں، وہ کسی چیز کو حلال کر دیں تو یہ اسے حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیں تو یہ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ حرام۔ یہی خدا بنانا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار آپ نے کس کو دے دیا؟ بزرگوں کو، علماء کو، جبکہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو بہت سے لوگ اپنے پیر و مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اسے شریعت پہ پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہی خدا بنانا ہے۔ وہ آج کل کوئی آیا ہوا ہے کوئی ٹچا، پتہ نہیں وہ جبریل یہ ہیں، یہ دائیں طرف جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ وہ لاسانی سرکار ہے کوئی، میں تو اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس کے خلاف بیان کرو، میں کہ کیا فضول لوگوں کے خلاف بیان کریں، یہ خدا بنانا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک گوہر شاہی نام کا فتنہ آیا تھا، وہ پتہ نہیں کیا گیا، پھینکنا شروع کر دی اس نے، لوگ پکڑ رہے ہیں، بیٹھ کے کیچ کر رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے پیر صاحب، لڑکیاں صبح شام بے پردہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، مگر پیر کی عقیدت دل سے نکلنے کا نام لے ہی نہیں رہی ہے۔
یہ بلٹن، ان میں تقوی بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے، یہ تقوی ختم ہو ہی نہیں سکتا، بلٹن ہے بھائی یہ. بھائی وہ بھی تو اس کو بھی تو کسی معیار پہ پرکھا جائے گا نا، کیا خیال ہے؟ اس کو بھی تو کسی معیار پہ پرکھا جائے گا. حضرت جی نے لکھ دیا، دامت برکاتہم نے کہہ دیا، حضرت فلاں نے کہہ دیا، پتھر پہ لکیر بن گیا، اب زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہلنے، اور یہ سب میں ہے. میں خود، لوگ کہتے ہیں میں دیوبندی، مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن دیوبندی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. یہ گرین، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گرین والا یہ نہ سمجھے کہ میں مسلک پرستی کی بات، یہ گرین چینل میں بھی یہ چیز ملے گی، وائٹ چینل میں بھی ملے گی، اہل حدیث میں بھی ملے گی، کہ بس جو بزرگ نے کہہ دیا وہ حرف آخر بن گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کی ہر بات غلط ہوتی ہے. بعض دفعہ میں بزرگوں کے دفاع میں ایک بات کرتا ہوں دلائل سے، تو لوگ کہتے ہیں چونکہ ان کے بزرگ نے لکھا ہے نا اس لیے یہ دفاع کر رہے ہیں. تو بھائی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بزرگ نے جو لکھ دیا اس کو غلطی قرار دینا توحید ہے. بعض چیزیں آپ کی سینس، آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو شریعت کے خلاف لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہوتی نہیں ہے، تو آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں وہ، اس لیے آپ پوری امت کو بزرگوں سے کیا کر رہے ہوتے ہو؟ بدگمان. اور اسی طرح کسی بزرگ سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن امت کے سارے ہی بزرگ غلط ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع، بولو بھائی، نہیں ہو سکتی. تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جب کسی کی تقریر سنو، وہ تمہیں قصے کہانیاں سنا کے غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہو، تو محض اس کی داڑھی اور چہرے کا نور دیکھ کر اور درود شریف کی کثرت دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی کوشش مت کرو. اس کو پرکھو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اندھی عقیدت میں ایسے فلمیں چل رہی ہیں. میں ایک دفعہ گیا کہیں کسی کام سے، ہمارے ایک دوست لے گئے، وہ اپنے کام سے انہوں نے جانا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. وہ مجھے نہیں پتا تھا آج اتنی بڑی فلم سے ملاقات ہونے والی ہے میری. وہ اپنے کسی کام سے گئے تو ہم جب دفتر میں گئے تو ایک عجیب سا سڑا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے، شکل سے ہی چڑیل لگ رہا تھا. وہ ویسے چڑیل تو لیڈیز میں ہوتی ہیں، وہ جن میں بھی چڑیل تھا. انگوٹھیاں، 5 انگلیوں میں مختلف قسم کے پتھروں کی انگوٹھیاں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے بابا جی میری شادی کرا دیں. ان سے کہنے لگے بابا جی کیا کرا دیں میری؟ تو وہ نا پتھر نکال کے، یہ والا پتھر آپ کے کیا ہے؟ میچنگ کا ہے، اس سے آپ کی مرضی کی ہو جائے گی. پھر ایک اس کے پاس فون آیا کہ ایک جگہ شادی ہوئی تھی وہاں طلاق ہو گئی ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ستارے وہاں میچ نہیں کر رہے، منع کیا تھا نا کہ نہیں کرو. دیکھو بابا جی کی بات نہیں مانی تو نتیجہ کیا نکلا؟ میرے چار تھے رکھ کے اس کو کیا ماروں، چپیڑ ماروں. شکل دیکھ جا کے تو شیشے میں کم وقت. اور پھر میں نے کہا اس کو نہیں مارو، جو اس کے پاس آ رہے ہیں نا اصل تو وہ ہیں جو واجب التھپڑ ہیں. کچھ لوگ واجب القتل ہوتے ہیں نا، تو یہ واجب الچماٹ، واجب المکہ. لوگوں کی حماقتیں کرپٹ لوگوں کو اوپر لے آتی ہیں. اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. کوئٹہ سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں. حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں، اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے. نہ سالہ نماز کا، نہ روزے کا، اور بھی بڑی بڑی برائیاں اس میں. لیکن دیوبندیوں کے بعض بزرگوں کے، بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں، ان کے خلیفے اس کمبخت سے جا کے بیعت ہوئے ہیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. نہیں آ رہی بات؟ مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ. دیوبندی ہوئے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو یہ اس کو، اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر میں، وہ جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی، اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی، اس بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل، تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کر دی. فلاں بزرگ نے خلافت دی، فلاں بزرگ نے، اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفاء جا کے اس سے
بولو بھائی، بیعت ہوئے جامع رشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے، میں نے کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے. جامعہ کے طلبہ کی، جو میرا اپنا ادارہ ہے، ان طلبہ سے گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی. کم وقتوں، یہ فراڈی آدمی ہے، تمہیں الو بنا رہا ہے، مسمرزم کر رہا ہے، تمہارے دماغ پہ مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو. یہ مولویوں کا حال ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میں بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیوں مانوں بھائی میں؟ کون سا کورس ہے یہ؟ کون سے سلیبس ہے جہاں، کون سی یونیورسٹی ہے جہاں روحانیت کا کورس کرایا جاتا ہے؟ ہر آدمی خود ہی فنٹر بنا ہے، مجھے فلاں سے خلافت ملی، فلاں نے مجھے خواب میں دی ہے. تو وہ، اور اگر ملی بھی ہے تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے تو وہ زندہ کون سی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا؟ اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو بھائی اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پرکھنا ہے، اس پہ جو پورا اترے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ پرکھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ جو مجتہدین ہے نا، ائمہ اربع، ان کو آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کے جو مسائل ہیں لوگ کہتے ہیں ہم ان کو پرکھیں گے. آپ پرکھیں لیکن مضبوط علم حاصل کر کے پرکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو تقلید مجتہد کی جاتی ہے، اپنے جیسوں کی، ہر آدمی کی تقلید کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہوتا جس نے بھی جو کہہ دیا. اور ان ائمہ کرام کی بھی اس طرح سے تقلید نہیں ہوئی ہے کہ ہر فقی کا ہر قول لیا گیا. میں نے بتایا کہ کئی قول امام حنیفہ کے چھوڑے، فقہ حنفی میں چھوڑے گئے ہیں. فقہ شافی میں کئی اقوال ایسے ہیں جو امام شافی کے تھے مگر شوافی نے اس کو ترک کر دیا. تو خیر، اللہ تعالیٰ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ. بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اور عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا. اللہ کے سوا کسی سے دعا، بولو بھائی، نہیں مانگیں گے. یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا، میں یہ اس عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اور فرمایا وبالوالدین احسانا. کل میں ایک تھوڑا سا اعلان بھی کر دوں، ایکسپریس نیوز جو ہے نا چینل، نیوز چینل نہیں، ایکسپریس کے 2 چینل ہیں. تو اس ٹی وی سے صبح 2 بجے میرا درس قرآن نشر ہو رہا ہے. اس میں ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن کا تراویح کے بعد خلاصہ بیان نہیں کرتے. تو 2 چینل ہیں جن سے خلاصہ بیان ہو رہا ہے، ایک ایکسپرٹ ٹی وی سے اور ایک JTR میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اس چکر میں ٹی وی گھر میں نہ رکھیں. یاری بات بھائی، اگر پہلے سے ہے تو دیکھ رہے ہیں، جو برائی رکھی ہوئی ہے تو اچھا کوئی پروگرام آتا ہے تو دیکھ لیں. لیکن کسی مولوی کا بیان سننے کے لیے ٹی وی گھر میں لے کر آنا، میں اس کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں مولوی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں. سمجھ؟ میں جب کل گیا وہ نیوز چینل، وہاں وہ جو ان کے چینل ہے نا اسٹوڈیو، وہاں ریکارڈنگ کے لیے قوالی چل رہی تھی. اب وہی لوگ جو میرا درس ریکارڈ کروا رہے ہیں پہلے وہ ناچ رہے ہیں قوالی پہ. اس کے بعد سب صوفی بن کے بیٹھ گئے. یہ ماحول ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر میں سارے نعتیں چل رہی ہیں، بڑے بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب سے، میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار، تو وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ تو بڑی بڑی لوگوں کو لاتا لے جاتا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ رمضان میں سارے صوفی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے ابھی رمضان سے پہلے کیوں ان کا میوزیکل شو ختم ہوا ہے، جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا سارے فنکاروں کو انہوں نے گھر بھیج دیا. اب سارے مولوی مولانا ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو غنیمت ہے رمضان میں تو. اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فنکار اداکار ہیں نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، وہ میوزک چل رہا ہے، جیسے ہی رمضان آیا انہی اداکاروں کو پگڑی پہنا دی. ٹھیک ہے، انہی سے درس قرآن ہو رہا ہے اور وہی فنکار ہیں. اب اسلام کی باتیں، کم از کم جج نے یہ کر لیا کہ بھائی ہر فیلڈ کے الگ الگ لوگ ہیں. علماء درس دیں گے، ناچ گانے آپ نے دیکھنے ہو تو ان سے سن لیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات تو تھی، یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں، میں قوالی کی بات، کل میں گیا تو قوالی ہو رہی تھی. وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام. اسی لیے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی؟
یا خلفائے راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ کرام اس کی محفل میں جایا کرتے تھے. یہ قوالی بعد کی بدعت ہے, انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. موسیقی سننی ہے, سر ہلانے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو. بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, الفاظ چینج کر دیے لیکن لک وہی ہے, سارا وہی بیٹھے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی, دین کے نام پہ مذاق مت کرو. لوگ صبح سحری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا, قوالی سنو وہ بھی گناہ ہی ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو دین اس کو بنا لیا. تو اللہ نے بنی اسرائیل سے جو ایگریمنٹ لیے ان میں دوسرا ایگریمنٹ کیا تھا؟ پہلا تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. دوسرا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت اہم مسئلہ ہے والدین کا, بڑا حساس ہے. اللہ نے حقوق العباد میں جس قدر اہتمام کے ساتھ باپ اور ماں کے حق کو بیان کیا, اتنا حق اللہ نے کسی اور کا بیان نہیں کیا. نہ کسی استاذ کا, نہ کسی پیر و مرشد کا, کسی کا بھی ایسا بیان نہیں کیا. اتنا اہتمام کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والدین کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے, بہت زیادہ غیرت رکھتا ہے اللہ. کس کے بارے میں؟ ماں باپ کے بارے میں. اس لیے جتنا برداشت کر سکتے ہو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو برداشت کر. جب ان کی ڈانٹ سن رہے ہو تو پیشانی پہ سلوٹیں نہ لے کر آؤ, خوشی سے سنو. لوگ کیا ابا نے سنائی, ابا یار یہ ابا جا کے ہر وقت ان کا کام ہی یہی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا دو ان کے سامنے. بہت بڑا حق ہے بھائی, بہت بڑا حق بیان کیا, اور یہ حق آج کل پورا نہیں ہو رہا. ماں باپ جب تک اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے, انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو آپ 4 آنکھیں دکھاتے ہو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. باقی ایک الگ بات ہے کہ جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں. بعض دفعہ والدین بھی زیادتی کرتے ہیں. ایک کو لاڈلا بنا لیا اور ایک سے سلوک ایسے ہو رہا ہے جیسے یہ محلے والوں کا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں ہے. ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اس خام خمیں. تو وہ تو غلط کر رہے ہیں, لیکن اولاد کی پھر بھی ذمہ داری کیا ہے؟ آزمائش سمجھ کے کیا کریں بھئی, اب اللہ نے حق دے دیا, کیا کریں, ان کے احسانات ہیں, بس برداشت کرو. تو یہ اور بھی بہت سارے احکام ہیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, میں بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس آیت کو کمپلیٹ کروں گا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے اور کیا کیا ایگریمنٹ لیے تھے, اور ہم ان معاہدوں پر پورے نہیں اتر رہے. ہم خود بھی اس معاملے میں کیا ہیں؟ کمزور ہیں. اپنے باپ باپ کو نا جب موت واقع ہو جائے تو سینے سے لگا کے غسل دیا کرو. یہ بھی بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے معاشرے میں. ابا کا انتقال ہو گیا, اس کی باڈی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, عیدی سینٹر والوں سے غسل دلواتے ہیں. بہت بڑی جہالت ہے یہ. اس کو تو سینے سے لگاؤ کہ بھئی آخری خدمت کا اللہ نے موقع دیا ہے, سینے سے لگا کے اس کو خود غسل دو, کسی کو ہاتھ نہ لگانے دو. اس کو بولا میرا باپ ہے, میں اس کو نہلاؤں گا. ایسا گھن کھاتے ہیں جیسے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ. اور مرنے کے بعد پھر موت تک ان کے لیے کثرت سے بولو بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص آ کے کہتا ہے بڑی لجاجت سے کہ میرے والدین کی مغفرت کے لیے, ایک تو ہوتا ہے نا اوپر سے فارمیلٹی, مجھ سے آپ دعا کیجیے گا, میرے ابا کا پچھلے 4 دن پہلے انتقال ہو گیا. کیا ہوا تھا؟ وہ ٹرک کے نیچے آ گئے تھے, وہ ہو گیا, وہ اللہ کی ہو گیا, اب کیا دعا وہ کر لیے ذرا. ایک ہوتا ہے جذبات, یار مفتی صاحب اللہ کا واسطہ میرے والد صاحب کے لیے آپ ضرور. یہ والدین سے محبت کی جی اعلان کرتا ہوں. ابھی کہاں ٹینٹ؟ اچھا پیچھے مدرسہ. بھائی یہ جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ادھر مدرسے میں ٹینٹ لگایا ہوا ہے, ادھر چلے جائیں آپ, اور چھت پہ بھی ٹینٹ ہے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. آئندہ 2:30 بجے بیان ختم ہو جایا کرے گا. آج اس نے نہیں کیا کہ وہ ایک دم لوگوں کو توقع وہی تھی نا, تو آئندہ بیان کتنے بجے ختم ہوگا؟ 2:30 بجے, اور شروع ہو جائے گا 1:30 بجے. 1:30 پہ بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 2:30 پہ ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگ اسی حساب سے تشریف لائیے گا. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں سعودی عرب گیا تو ہمارے ایک دوست ملے, انہوں نے کہا کہ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. یہ لوگ اپنے والدین کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو اس نے بتایا ہمارے ایک دوست نے
کہ میں کسی شیخ کی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں, ایک دن شیخ صاحب پیسے بھرے ہوئے ریال بریف کیس میں لے کے نکلے, ایک فقیر ملا, اللہ کے نام پہ دے دو, انہوں نے اس کو کچھ ریال اٹھا کے دے دیے. وہ فقیر اس شیخ کے والدین کی مغفرت کی دعا کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ اور وہ شیخ بھی بوڑھا, اس کے والدین کو مرے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. وقتی طور پر تو لوگ یاد رکھتے ہیں, وقت گزرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کے والدین کو بھی ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا انتقال ہوئے ہوئے, ظاہر ہے وہ بوڑھا ہے. تو کہہ رہے جب اس نے اس شیخ کے والدین کے لیے دعا کی ہے تو وہ اس نے مزید ریال نکال کے اس کو دے دیا. وہ کوئی پاکستانی ہوگا فقیر, ڈیڑھ ہوشیار. اس نے کہا شیخ صاحب آج کل کیا آئے ہوئے ہیں, فارم میں آئے ہوئے ہیں, والدین کی محبت جوش میں آئی ہوئی ہے. اس نے اور دعا کی اور اخلاص عافیت کے ساتھ جو ہے نا للہیت اپنے چہرے پہ لے کے آیا باقاعدہ آرڈر پہ, اور ایسی تضرع کے ساتھ کہ یار اللہ تمہارے والدین کی مغفرت کر دے. اس نے اور پیسے نکال کے دیے. کافی بار بار دعا کرتا رہا. اور شیخ, عرب میں سخاوت ہے, کنجوسی نہیں ہے. لوگ عربوں کی برائیاں تو دیکھتے ہیں, ان کی خوبیاں نہیں دیکھتے. ان کو رخ دینے کی ضرورت ہے. صحیح رخ جب ان کو مل گیا تو وہ ہم سے آج بھی اچھے ہیں. ان کو رخ نہیں مل رہا, عرب کے حکمرانوں نے ان کو غلط لائن میں ڈال دیا. اتنا پیسہ اور بالکل کوئی کام نہیں ہے, تو ہمیں اتنا پیسہ ملتا نا اور ایسی ٹینشن فری زندگی ہوتی تو ہم ان سے 10 کلومیٹر آگے ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارا اللہ سے گہرا تعلق ہے. غربت مہنگائی کی وجہ سے کھڈے چلتے چلتے دھاڑ کر کے کبھی بھی کھڈا آتا ہے. ابھی میں گاڑی میں جا رہا تھا, گٹر کھلا ہوا تھا, میں باتیں کوئی بندہ رکا تو میں تھوڑا سا آگے گاڑی لے کر گٹر میں گاڑی, 6 آدمیوں نے آ کے اس کو اٹھایا ہے. تو شکر ہے میں پیدل نہیں تھا, صحیح ہے نا, گاڑی میں تھا. اگر پیدل ہوتا تو خود ہم اندر ہوتے. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے. ان کے یہاں یہ ٹینشن نہیں ہے تو اللہ سے دور ہو گئے وہ, اس لیے. تو وہ جو تھا نا سخاوت, پھر بھی بہت سے لوگ اللہ سے بہت قریب ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ماں باپ کے لیے دعا کی اور پیسے, تو وہ بھی فقیر بھی تھوڑی دیر میں شرما گیا کہ یار بہت کھا لیا میں نے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس شیخ سے کہا یار یہ تو تمہاری ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہا تم دے. اس نے کہا کہ یہ پورا سوٹ کیس بھی خالی کراتا نا, یہ پورا میرا تھیلا پیسوں کا, یہ دعا مانگتا رہتا, میں پورے اس کو دے دیتا. تو اس لیے والدین کا اللہ نے بہت بڑا حق بنایا ہے, ان کے لیے خوب دعائیں کیا کرو, اور جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ اللہ نے ایگریمنٹ کس سے لیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھجوایا تھا. تو یہ پیغام اللہ نے قرآن میں نقل کر کے ہمیں بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.